مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم موسیٰ کے بائبل اسٹوری دیکھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ موسیٰ کے والدین اسرائیلی تھے۔ اس وقت اس کی قوم کے لوگ نہ صرف حکومت کے وقت غلام تھے بلکہ انہیں دبائے رکھنے کے لیے ایک شاہی فرمان بھی جاری کیا گیا تھا کہ تمام اسرائیلی لڑکے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ جب موسیٰ پیدا ہوا تو کچھ دن تک تو اس کی ماں نے اسے گھر میں چھپائے رکھا، مگر جب بہت دنوں تک ایسا نہ کر سکی تو اسے ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ آئی تاکہ بہہ کر کہیں دور محفوظ مقام تک چلا جائے اور اس کی آنکھوں کے سامنے قتل نہ ہو۔ اسی روز جب فرعون مصر کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریائے پر غسل کرنے آئی تو اس نے اسے پانی سے نکال کر اپنا بیٹا بنا لیا۔ یوں بزرگ موسیٰ نے اپنی زندگی کے ابتدائی 40 سال فرعون مصر کے محل میں گزارے۔ خروج کی ایک کتاب میں اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن اعمال کی کتاب میں موسیٰ نے مصر کے تمام علوم کی تعلیم پائی تھی۔ اور جب وہ بڑا ہوا تو ایک روز ایک اسرائیلی کو مصری کے ہاتھوں مار کھاتا دے کر سمجھا کہ ابھی مناسب وقت ہے کہ میں اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے رہائی دلاؤں۔ اسی کوشش میں اس نے ایک مصری کو ہلاک کر دیا اور راز فاش ہو جانے کے ڈر سے اور جان بچانے کی خاطر مدیان کو بھاگ گیا۔ وہاں اس نے مدیان کے کاہن یتر کے گھر میں قیام کیا اور اس کی بیٹی صفوت سے شادی کر لی۔ 40 سال تک موسیٰ بھیڑ بکریوں کا چوپان رہا۔ ایک دن خدا نے اسے بلایا کہ مصر میں جا کر نبی اسرائیل کو رہائی دلا۔ چنانچہ موسیٰ مصر میں آیا اور اپنے بڑے بھائی ہارون کے ساتھ مل کر 10 افعاد کے ذریعے فرعون کا مقابلہ کیا۔ مجموعی طور پر یہ افعاد مصر کی دیوتاؤں کے خلاف تھی اور ان کا بڑا مقصد مصریوں اور اسرائیلیوں پر خدا کی قدرت اور اختیار ظاہر اور ثابت کرنا تھا۔ جو فرعون نبی اسرائیلی کی رہائی سے انکار کرتا رہا، اس کا دل اور بھی سخت ہوتا گیا۔ آخر آفت سے جب اس کے اپنے بیٹے سمیت ملک مصر کے تمام اہلوٹے مر گئے تو فرعون نے 4 ان کو مصر کی سینکڑوں سالہ غلامی سے آزادی اور اپنے وطن کنعان جانے کی آزادی دے دی۔ ملک مصر سے خروج کے وقت عورتوں اور بچوں کے علاوہ بنی اسرائیل کی کل تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ 40 سالہ بیابانی سفر میں دن کو بادل اور رات کو آگ کے ستون کی شکل میں خدا کی حضوری ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ علاوہ ازیں ان سارے سالوں میں آسمان سے اوس کی طرح من کا گرنا، ان کے کپڑوں کا نہ پھٹنا اور جوتوں کو پرانا نہ ہونا خدا کی طرف سے معجزہ تھا۔ بائبل مقدس کی تاریخ میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا نبی موسیٰ تھا۔ اس نے نہ صرف مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی بلکہ وہ کام اور کلام میں قدرت والا بھی تھا۔ پرانے عہد نامہ کے 2 بڑے اور جلیل القدر انبیاء موسیٰ اور ایلیاہ میں سے ایک موسیٰ تھا۔ موسیٰ وہ واحد نبی ہے جس نے خداوند سے روبرو باتیں کہی۔ 40 برس تک مردوں اور عورتوں کے علاوہ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی قیادت کی اور انہیں اعلیٰ شریعت سے نوازا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ باقاعدہ نبیوں کا آغاز بھی موسیٰ سے ہوا۔ خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے مصر، بحیرہ قلزم اور بیابان میں 40 سال تک نشان اور عجیب کام دکھائے۔ مصر سے بھاگ آنے کی وجہ سے اب موسیٰ پہل فرعون کے پاس جانے سے ڈرتا تھا۔ جب جلتی جاڑی میں اس کی خدا سے ملاقات ہوئی تو اس نے عذر پیش کیا کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ تب خدا نے اس سے کہا کہ میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ کیا کہے، اور ہارون تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور تیرا منہ بنے گا اور تو اس کے لیے خدا ہوگا۔ لہٰذا موسیٰ خدا کے سے اختیار اور دلیری کے ساتھ فرعون کے پاس گیا اور اس کی عمر بھر تمام بنی اسرائیل کا راہب اور اختیار مانپتے رہے۔ خدا موسیٰ سے منہ میں نہیں بلکہ روبرو باتیں کیا کرتا تھا، جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے گفتگو کرتا ہے۔ ایک موقع پر موسیٰ نے خدا سے کہا کہ اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا، اور خدا کو موسیٰ کی بات ماننا پڑی۔ اسی دوستی کی بنیاد پر ایک دفعہ موسیٰ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جلال دکھائے۔ حالانکہ کوئی بھی انسان خدا کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا،
लेकिन तो भी खुदा ने मूसा की बात मानकर इसे अपने जलाल की एक झलक दिखाई और मूसा खुदा के फजल और करम से जिंदा भी रहा। मूसा अगरचे कुदरत, इख्तियार और इल्म वाला शख्स था, लेकिन तो भी वो रूवी जमीन के सब लोगों से ज्यादा इल्म था। जब कभी कौम इसके खिलाफ उठ खड़ी हुई, वो अपना मुकदमा खुदा के हुजूर ले गया। गिनती सहूलिया बाब में बनी रोबन और बनी लावी के ने बगावत कर दी और बनी इसराइल में से 250 जमात के सरदार और 13 आदमी मूसा के मुकाबला को उठे, लेकिन मूसा मुंह के बल खुदा के हुजूर गिरा और खुदा ने इन 250 आदमियों को आग से भस्म करके मूसा और हारून के इख्तियार को साबित किया। मूसा खुदा के खानदान में ईमानदार खादम था। दामन खुदा ने इसे अपना दीदार बख्शा। जब मूसा ने खुशी औरत से ब्याह कर लिया, मरियम और हारून इसकी बदगोई करने लगे, मगर खुदा ने ये सब कुछ सुनकर तस्दीक की कि मूसा मेरा खादम है, और यूं इसकी अजीम मर्द खुदा की बदगोई करने के नतीजा में मरियम कोड़ी होगी। इंजील मुकद्दस में खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप इसकी इज्जत करेगा। मूसा और यीशु मसीह का मुआवजा। बचपन में कत्ल होने से बचाया गया। बनी इसराइल का चौराहा, तमाम दुनिया का चौराहा, हलीम और फरतीन मिस्र से बुलवाया गया। इसराइल का नजात दहिंदा, तमाम इंसान आदम का नजात दहिंदा, मौजूजात करने वाला 40 दिन का रोजा रखा, सिद्दत का लाने वाला, फजल और सच्चाई का पानी, आदम और इख्तियार, खुदावंद और मालिक, कलीमुल्लाह, खुदा का प्यारा बेटा, कब्र गायब की गई, कब्र से जिंदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। मूसा और एलिया का मुआवजा, सिद्दत की नुमाइंदा, अंबिया का नुमाइंदा, खुदावंद यीशु मसीह पर जाहिर हुआ, कब्र गायब की गई, जिंदा उठाया गया, बड़ा नबी। मूसा के वसीला से मोजज़ात, लाठी का सांप बनना, सांप का दोबारा लाठी बनना, मूसा के हाथ पर कोर और शफायाबी, मूसा की लाठी का दूसरे सांपों को निगलना, पानी का खून बनना, मेंढकों की आमद, जमीन की गुर्दों का जुआई बनना, मच्छरों की आमद, मोशियों में मरी की आफत, घोड़े और ओले, आग और ओले, टिड्डियों की इलिगार, अरेकी, पिसर के पहलौटों की इज्तिमाई मौत, मैकुल्ज़म का खुश्क हो जाना, मारा में पानी की दुरुस्ती, आसमान से मन की फराहमी, बटेरे चट्टान से पानी, मौलकोल्टिक पर फतह याबी, मौत की आग को बजाना, मरम की सवा याबी, जमीन का खुदा के बागियों को आ जाना, आफत का खात्मा, चट्टान से पानी, इसराइल की वायाबी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने रिश्तेदारों चीज़ों को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। आमीन।